خان صاحب اب اسے چھوڑ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم سب اس ملک میں صدیوں سے زندگی گزارتے آئے ہیں۔ اس دیش کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے۔ اس دیش کی خوبیوں کو، اس کی محبتوں کو قائم رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے، اور اسی کے لیے ہمارے ملک میں جناب بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں ایک سمویدھان بنایا گیا، جس میں یہاں کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تعلیم یافتہ اور محب وطن لوگ شریک ہیں، اور اس میں کچھ اس طرح اس کو بنایا گیا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے محبت اور احترام کے ساتھ اس دیش میں زندگی گزار سکیں۔ ہر ایک کو اپنے مذہب کے معاملے میں آزادی ہو، اپنے مذہبی استھلوں کے بارے میں، اپنے دھارمک مقامات کے بارے میں وہ آزاد ہوں۔ ہمارے ہندو بھائی مندروں میں اپنی عبادت کریں، ان کا انتظام کریں، سکھ بھائی گرودواروں میں عبادت کریں، اس کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہو، مسلمان مسجدیں بنائیں اور اس کا انتظام کریں۔ یہ بالکل فطری بات ہے اور بالکل جنرل جسٹس کا تقاضا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ اس ملک میں تمام قومیں رہتی آئی ہیں اور محبت کا ماحول میں لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جو وقف قانون لایا گیا، جو 2024 میں بل کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور 2025 میں تعداد کی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زور زبردستی سے اس کو پاس کرایا گیا، یہ پوری طرح ہمارے سمویدھان کی روح کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ہی ناقابل قبول قانون ہے۔ اس قانون کی وجہ سے ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہمارے قبرستانوں، ہماری درگاہوں، ہمارے امام باڑوں، ہمارے رفاہی اداروں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور اس پر ناجائز قبضہ کا راستہ نکل آئے گا۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ اس ملک کے تمام مذہب کے ماننے والے انصاف پسند لوگ اور اس دیش سے محبت رکھنے والے لوگ اس قانون کو غلط قرار دے رہے ہیں، نامناسب قرار دے رہے ہیں۔ یہ اس قانون کو واپس لیا جانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے ہاں وقف کی ایک مذہبی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقف کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کے مقام پر نہیں پہنچ سکو گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مختلف صحابہ نے جو ان کی قیمتی جائیدادیں تھیں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا۔
ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے پہلے واقف ہیں۔ آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی کی زمین خریدی، اپنی طرف سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ جہاں نماز بھی ہوتی تھی، جہاں لوگوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، مسلمانوں کے کیس بھی فیصل کیے جاتے تھے، گویا یہ ایک ملٹی پرپس وقف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان وقف کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے یہ وقف قانون 2025۔ ہم حکومت سے پوری قوت کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کو واپس لائے، اور ہم برادران اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم رکھیے، آپ اتفاق کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھائیے، ثابت قدمی کا راستہ اختیار کیجیے۔ جب تک یہ ظالم حکومت اس قانون کو واپس نہیں لے لے اس وقت تک اس قانون کی مخالفت کرتے رہیے اور اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اور بورڈ آپ کو جو آواز دے اس آواز پر لبیک کہیے۔ میں آج یہاں اس اجلاس میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہے اپنی صحت کی وجہ سے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں آنے والے ہمارے بھائی بہن وقف کی حفاظت کا پیغام لے کر جائیں گے، ہر جگہ اس پیغام کو عام کریں گے، اور یہ جو ہمارے بزرگوں کی جو یادگاریں ہیں، ان کا دیا ہوا عطیہ ہے اس امت کے لیے، اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔